کراچی میں انسدادی دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا اس حقیقت کا ایک اور ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بدین کے علاقے معطلی میں ایک سماجی کارکن کے قتل کی واردات محض ایک مقامی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بیرون ملک سے منصوبہ بندی اور مالی معاونت کار فرما تھی۔ بھارتی ایجنٹ سنجیو کمار نے خلیجی ریاست سے بعض پاکستانیوں کو ورغلا کر کارروائی منظم کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ را مقامی سہولت کاروں کو مالی ترغیبات اور لاجسٹک مدد فراہم کر کے اپنے مضمون مقاصد پورے کرتی ہے۔ اس واردات کو بھارتی میڈیا کی جانب سے کامیابی کے طور پر پیش کرنا اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ بھارت ریاستی سطح پر دہشت گردی کو بطور پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ دراصل اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو بھارت گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان کے خلاف چلا رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر اصولی اور تاریخی موقف اور کشمیری عوام کی حمایت سے باز رکھنا ہے۔ را کو اس مشن کے لیے بھاری بجٹ دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے TTP اور BLA جیسی تنظیموں کو مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پاک چین اقتصادی راہداری کو نشانہ بنایا جا سکے۔ بھارت نے اس مہم میں افغانستان، خلیجی ممالک اور ایران کی سرزمین کو بھی استعمال کیا، جو عالمی قوانین اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے منافی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نہ صرف اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ میں کامیاب رہا ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ عزم اور پختگی کے ساتھ کشمیری عوام کی حمایت میں ناقابل شکست کھڑا ہے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر یہ موقف دہرایا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں اور جبر کے باوجود پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور یہی بھارت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔